السلام علیکم ناظرین، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پاکستان کے شہر میاں والی، جو کہ پرائم منسٹر صاحب کا بھی شہر ہے، اس شہر میں ایک ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا ہے جس کے سننے اور دیکھنے کے بعد ایک انسان کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ چلتے ہیں واقعے کی طرف، لیکن اس سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کا پیٹ پاک ہے جس پیٹ سے پہلی اولاد بیٹی پیدا ہو۔ میاں والی کے شہر میں ایک شخص جس کی پہلی اولاد بیٹی پیدا ہوئی ہے، خواہش تھی کہ میری پہلی اولاد بیٹا پیدا ہو، خود کو برداشت نہ کر سکا اور اس بچی کو، آپ یقین کریں، اس کی آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، 7 دن کی بچی۔ یہاں پر ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ عرب میں ایک شخص جس کا نام کنانا تھا، وہ اتنا خوبصورت تھا کہ وہ جس بازار سے گزرتا تھا وہاں کی عورتیں اس کو باہر آ کر کافی دیر تک اس کو دیکھتی رہتی تھیں۔ لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس شخص پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اتنا خوبصورت شخص اور جائے گا دوزخ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لی اور دوسرے دن ہی وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، سب سے پہلے آپ مجھے اپنے دین کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے اور میں اس کا بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں، میرے اتنے گناہ ہیں جس سے اللہ تعالیٰ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اس شخص سے کہہ دو کہ تمہارے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے اور اب تم مسلمان ہو۔ تو پھر کنانا رونے لگ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنانا سے کہا، اے کنانا اب کیا ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا تو اس شخص نے کہا کہ میرا ایک گناہ ایسا ہے جس کی بخشش کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون سا گناہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا، مجھے کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا پڑا، تو جب میں کافی عرصے کے بعد واپس آیا تو جب میں نے اپنا دروازہ کھڑکایا تو ایک بچی نے دروازہ کھولا۔ تو میں نے بچی سے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ تو اس بچی نے کہا، میں اس گھر مالک کی بیٹی ہوں۔ میں نے کہا، میں ہی اس گھر کا مالک ہوں۔ اور وہ لڑکی میرے قدموں میں گر پڑی اور مجھے کہنے لگی، بابا آپ اتنی دیر کہاں تھے؟ میں آپ کا انتظار کرتی رہی ہوں۔ تو میں غصے میں آ کر اندر چلا گیا اور اپنی بیوی سے کہا، یہ لڑکی کون ہے؟ تو میری بیوی نے مجھ سے کہا، آپ کی بیٹی ہے۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا، اس لڑکی کو جلدی سے تیار کرو، اور میں وہاں سے چل پڑا ویرانے کی طرف۔ تو راستے میں میری بیٹی مجھ سے پوچھتی گئی کہ بابا کہاں جا رہے ہیں؟ نانی کے گھر جا رہے ہیں، کھلونے لینے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں خاموش چلتا رہا۔ تو آخر کار ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا اور میں نے بچی کو سائڈ پر بٹھا دیا اور گھڑا کھودنے لگ گیا۔ بچی مجھ سے پوچھتی رہی، بابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں خاموشی سے کام کرتا رہا۔ گرمی بہت تھی، گرمی کا موسم تھا اور مجھے پسینہ آیا۔ جب مجھے پسینہ آیا تو میری بیٹی نے اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ صاف کیا۔ تو مجھے کہا، بابا آپ بہت گرمی میں کام نہ کریں، تھوڑا ریسٹ کر لیں۔ تو آخر کار میں نے اس کو اس گڑھے میں، اس قبر میں لٹایا اور مٹی ڈالنا شروع ہو گیا۔ تو میری بیٹی نے مجھ سے کہا، یہ کیا کر رہے ہو آپ میرے ساتھ؟ تو میں نے اس کی نہیں سنی، اور جب اس کا پورا جسم مٹی سے بھر گیا تھا اور صرف چہرہ باقی رہ گیا تھا، میری بیٹی نے میری طرف سے نظریں ہٹا لی۔
ناظرین، یہ واقعہ وہ شخص جیسے ہی سناتا جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی روتے جا رہے تھے، اور وہ شخص بھی ساتھ ساتھ رو رہا تھا اور واقعہ سنا رہا تھا۔ اس کے بعد جب اس کا چہرہ باقی رہ گیا تھا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے اللہ، میں نے سنا ہے کہ ایک ایسا نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، اس نبی کو جلدی بھیج۔ ناظرین، ہم پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں جس نے بیٹیوں کو عزت دی، اور ہم اتنے بدبخت جہل ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو دیکھنا برداشت نہیں کرتے۔ ناظرین، اس وقت پورے پاکستان میں افسوس کا سماں ہے، سوشل میڈیا پر بھی بہت سخت رد عمل آ رہا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، امید کرتے ہیں ہماری جو آج کی ویڈیو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔